السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کچھ دوستوں کی فرمائش تھی، اس پر بنائی جا رہی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اور اس کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو ایک ایسے خاص مرض پر گفتگو ہے جو تقریباً ہر گھر بلکہ ہر فرد اس مرض میں مبتلا ہے۔ میری مراد سوشل میڈیا ہے، کیونکہ آج کا یہ جو دور ہے اس میں تقریباً ہر بندہ سوشل میڈیا جیسے مرض میں مبتلا نظر آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں، لیکن اس کے بہت زیادہ فوائد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ چونکہ مجھے بہت زیادہ پیر بھائیوں نے اس موضوع پر یہ کلپ بنانے کے لیے کہا، اس لیے میں یہ کلپ بنا رہا ہوں تاکہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی آنے والی نسل کو یہ بتا سکیں کہ بیٹا یہ بہت خطرناک ہتھیار ہے۔ کیونکہ مثنوی میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلوار جنگ میں ایک جنگجو کو فائدہ دیتی ہے، لیکن وہی تلوار اگر بے احتیاطی سے استعمال کرنے والے کسی بندے کے ہاتھ میں پکڑائی جائے تو وہ اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کی تلوار ہے نا، یہ آج کل ہر بندے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور فائدہ کم اور نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کریں تاکہ ہمارے ذہن میں کم از کم اتنا خیال تو آنا شروع ہو جائے کہ ہم سوشل میڈیا کو کیا فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا نقصان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں۔ اور اس کے نقصانات کی اگر بات کی جائے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک گھر میں اگر 4 فرد بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو سب اپنا اپنا موبائل لے کے اس میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے والدین کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اتنے گم ہو جاتے ہیں۔ اور عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم آواز دینے سے بھی اگلا بندہ آپ کی آواز ہی نہیں سن رہا، وہ اتنا زیادہ مست و محب ہو جاتا ہے اس سوشل میڈیا میں کہ اسے آپ بلا رہے ہیں اور وہ پھر بھی آپ کی آواز نہیں سن رہا، اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے جو آپسی محبت ہے نا، اس پر بہت برے اثرات پڑ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر رہے، ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم ایک ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنے یہ جو سوشل میڈیا والی ایک مصروفیت ہے، اس میں اتنے زیادہ میں وہ مصروف ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو دینے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ اور آپ یقین جانیں، اب سوچنے والی بات ہے کہ کچھ احباب سوچیں گے کہ ہم سوشل میڈیا پر ٹائم دے کے اپنے آپ کو ہی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بچے، اگر آپ تھوڑا غور کریں نا تو آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، آپ فیس بک، ٹک ٹاک اور یوٹیوب کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو مقصد اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو ٹائم دو گے نا، اپنے آپ کو ٹائم دینا مطلب اپنے خالق کو ٹائم دینا، جب آپ اپنے خالق کو ٹائم دیں گے نا تو آپ یقین جانیں آپ کا جو سکون ہے نا آپ کے خالق کے ساتھ پوری طرح جڑا ہوا ہے۔ جب آپ اپنے خالق کو ٹائم دیں گے تو آپ کے اندر ایک خاص قسم کا سکون بحال ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے اندر ایک خاص قسم کا اطمینان آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب تک وہ اطمینان نہیں آتا نا، اصل میں ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم ذرا سے پریشان ہوتے ہیں تو ہم ٹک ٹاک پہ اپنے آپ کو بہلانے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ذہن کا بہلنا ایک اور بات ہے اور دل کا بہلنا ایک اور بات ہے، کیونکہ ہم خالی ذہنی سکون کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں۔ لیکن بیٹا یہ بات یاد رکھو کہ ایک ہوتا ہے ذہنی سکون، ایک ہوتا ہے دلی سکون ہے۔ ہم وہ ذہنی سکون عارضی طور پر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم جتنی دیر تک اس میں مصروف ہیں نا، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس میں لگ کے تو اب ذہنی طور پہ اب پرسکون ہو گئے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اصل میں یہ بات یاد رکھو، زندگی میں یاد رکھو یہ بات کہ آپ کا سکون آپ کے خالق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کا سکون آپ کے خالق کے ساتھ ہے، اور جب تک آپ اپنے خالق کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے، سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم خالق کو ٹائم دے ہی نہیں رہے۔ ہم سوشل میڈیا کے مختلف جو ذرائع ہیں ان کو تو ٹائم دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنے خالق کو ٹائم نہیں دے رہے۔ خالق کو نہ ٹائم دینے کی وجہ سے اصل میں ہماری اضطرابی ہے، اور جب تک ہم خالق کو ٹائم دینا نہ شروع کریں گے ہماری اضطرابی اور بے چینی بڑھتی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ گھروں میں سکون نہیں ہے،
ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ گھر میں سکون کیوں نہیں ہے. گھر میں سکون نہ ہونے کی وجہ یہی ہے جب کسی گھر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش نہ کیا جائے تو وہ گھر ایک ویرانے کی طرح ہوتا ہے. تو ویران گھروں میں بے سکونی ہوتی ہے. اس لیے اگر اپنے گھروں کا سکون چاہتے ہو نا تو سب سے پہلے اپنے گھروں کو آباد کرو. اور آباد آپ تبھی کر سکتے ہو جب آپ کم از کم دیکھو بڑی مزے والی ایک بات بتا رہا ہوں کہ آباد وہ گھر ہوتے ہیں جن میں کوئی رہتا ہو. وہ گھر آباد نہیں ہوتے جن میں کوئی رہتا نہ ہو. اب آپ فوراً یہ سوچیں گے کہ میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں. بھائی کب گھر میں رہتے ہو؟ اگر گھر میں رہتے ہیں تو گھر والوں کی بات بھی سنتے تو آپ گھر میں نہیں ہوتے. آپ کا وجود تو نظر آ رہا ہے گھر میں لیکن آپ گھر میں نہیں ہیں. اور جن گھروں میں رہائش نہ ہو، جن گھروں میں لوگ نہ رہتے ہوں، وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، وہ گھر آباد نہیں ہوتے. گھروں کو اگر آباد کرنا ہے تو اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر کی محفلیں گھر میں سجایا کرو. ضروری نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ لنگر کا اہتمام کرو، آپ نظر نیاز کا بھی ساتھ میں اہتمام کرو. میں کہتا ہوں یار جتنے گھر کے افراد ہو نا وہ ایک ساتھ بیٹھ جاؤ. 2 افراد ہو، 3 افراد ہو، ایک ساتھ بیٹھو اور کسی بھی اسلام کے موضوع پہ ڈسکس شروع کر دو. خدا جانتا ہے آپ کی وہ محفل ہی ہوگی. اور کسی لنگر کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا لنگر پتہ کیا ہوتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرو. یہ سب سے بڑا لنگر ہے. اس سے بڑا لنگر اور کیا ہوگا؟ وہ لنگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں اور میرے ملائکہ میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو. اس لیے اس سے بڑھ کر نظر نیاز اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اور بدلے میں، اور یہ بڑی مزے والی بات یہ ہے کہ جب ہم کریم آقا کو سلامتی کا وہ پیغام بھیجتے ہیں تو وہ اصل میں کریم آقا کو بھیج رہے ہیں جبکہ ہم اپنے آپ کو بھیج رہے ہیں. اس لیے یہ سوشل میڈیا کو تھوڑا، میں نہیں کہتا کہ اسے بالکل بند کر دو، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا ٹائم سپینڈ کرو، لیکن کم از کم اس میں یہ دیکھو کہ یہ چیز آپ کے اور آپ کے خالق کے درمیان تو نہیں آ رہی. اور یقیناً آ رہی ہے. جیسے آج کل رمضان چل رہا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے. روزہ رکھ کے جو مسلمان نظر آتے ہیں وہ سو جاتے ہیں، اور جب سو کر اٹھتے ہیں نا تو فوراً سے ٹک ٹاک کھول لیا. ٹک ٹاک پہ ایسے لگے کہ نہ کسی نماز کی ہوش رہی، نہ کسی تلاوت کلام پاک کی ہوش رہی، نہ کسی اور اچھے عمل کی ہوش رہی. بس ہم نے اللہ پہ احسان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے روزہ تو رکھ دیا ہے نا، تو خالی اس طرح بھوکا رہنا معنی نہیں رکھتا. بیٹا اس بات کو یاد رکھو کہ جب تک آپ خالص کے لیے خلوص نیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام نہیں کریں گے تو وہ آپ کی عبادت نہیں گنی جائے گی. اس لیے برائے مہربانی میں نہیں کہتا کہ آپ بالکل ایسے ہی مومن ہو جاؤ کہ دائیں بائیں بھی نہ دیکھو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے معاملات آپ کے چل رہے ہیں آپ کریں. اور پہلے دن سے بندہ اگر سوچے نا کہ میں وہ سیڑھی کا آخری سٹیپ پر پہنچوں تو وہ تو ممکن نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار کم از کم بیسک سٹیپ تو طے کرنا شروع کرو. ایک دن اللہ نے فضل فرمایا تو وہ سیڑھی کا وہ آخری سٹیپ بھی آئے گا. میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنو، اور آپ یقین جانو کہ سوشل میڈیا کے ہاتھوں میں ایک کھلونے کی طرح ہو. نیٹ کو اپنے سامنے کھلونا رکھو. بس یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کے سامنے کھلونا نہ بنو. ہاں اس کے ساتھ ٹائم ضرور سپینڈ کرو، ٹھیک ہے. یہ اس میں بہت اچھی اچھی انفارمیشن بھی آتی ہے. ظاہر ہے یہ میری ویڈیو بھی آپ سوشل میڈیا پر ہی دیکھ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو ٹائم ضرور دو، لیکن اتنا ٹائم نہ دو کہ اپنے لیے ٹائم ہی نہ بچے. کیونکہ یہ ایک مرض ہے جو تقریباً ہر فرد کو لگی ہوئی ہے. اگر ہم اس مرض پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اس کا علاج یہی ہے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کم کرنا شروع کریں. آہستہ آہستہ اس مرض کو کم کرتے جائیں اور ایک دن آئے گا کہ یہ مرض آپ کے کنٹرول میں ہوگی. آپ جیسا چاہیں گے یہ ویسا چلے گی. میں آخر پہ آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ یہ ضروری کتنا ہے اور اس کے بغیر گزارا چل بھی سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. ایک وقت میں نے یہ نوٹس کیا کہ یہ میرے اور میرے خالق کے درمیان یہ بہت زیادہ رکاوٹ بن گئی ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، میں نے کیا کیا، میں نے اپنا فون رکھ دیا. اس کی جگہ پہ میں نا ایک چھوٹا سا موبائل لے آیا
جس میں خالی میری سم چلتی تھی، جس میں کوئی سوشل میڈیا وغیرہ فیس بک کوئی چیز ایسی نہیں چلتی تھی. تو میں نے وہ استعمال کرنا شروع کر دی. ظاہر ہے احباب کے ساتھ رابطہ رکھنا تو ضروری تھا. تو 2 4 10 دن شروع میں مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے یہ کیا. اور میرا اللہ جانتا ہے کہ کم از کم جہاں تک مجھے یاد ہے کم از کم 3 مہینے تک، یعنی 2.5 3 مہینے تک میں نے موبائل استعمال نہیں کیا. اس کے بعد بہت زیادہ احباب کی شکایات آنا شروع ہو گئیں، اور وہ شکایات تو خیر چلتی رہی، میں نے وہ تو پہلے دن سے شروع ہو گئی چلتی رہی. اس کے بعد اگلا معاملہ یہ تھا کہ میں نے اپنے دادا مرشد سرکار کے مزار شریف پہ کام شروع کروایا. اور یہ تب ہی کی بات ہے جب میں جناب کے مزار اقدس پہ تھوڑا کام ہونے والا تھا، وہ کروا رہا تھا. تو جو کام کروانے والا انجینئر تھا نا، اس نے کہا کہ بابا جی جب تک آپ مجھے، کیونکہ میں اتنی دور نہیں جا سکتا بار بار، میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، میں ایک چکر لگا کے آپ کو وہ سارا آپ کے جو مستری حضرات ہوں گے ان کو سمجھا دوں گا، اور آپ مجھے ڈیلی جو ہے نا اس کی وہ ویڈیو بنا کے وہ سینڈ کیا کریں، کیونکہ میں اتنی دور نہیں جا سکتا. اب میری مجبوری تھی. اس کے بعد پھر میں نے فون لے کے وہ انجینئر کو میں نے وہ ویڈیو کال پہ وہ چیک کروانا کہ یہ چیزیں بن رہی ہیں، ویڈیو بنا کے بھیجنی، اور وہ ساتھ ساتھ میں دیکھتا گیا، اپنے خیال سے وہ گائیڈ کرتا گیا. المختصر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے. جب میرے جیسا ایک کمزور ارادے والا انسان بھی یہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے. بس آپ کو اندر سے وہ جذبہ چاہیے جس کے ساتھ دیکھیں، جب اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کی بات آتی ہے نا، تو جو جذبے والے ہوتے ہیں وہ جان دینے میں بھی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو اتنا ہی ہے نا کہ بس سوشل میڈیا کم کر دو. میں نہیں کہتا چھوڑ دو، کم کر دو. اب جتنا کم کرو گے نا، آپ دیکھو گے اس کے اتنے ہی زیادہ فائدے آپ کو ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس سوشل میڈیا جیسے جال سے ہمیں آزاد فرمائے، کیونکہ یہ جال جو ہے نا یہ اب ہمارے لیے بہت زیادہ گمراہی کا باعث بننا شروع ہو گیا. پہلے تھوڑا تھا، اب بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ نئے جو یہ آ رہے ہیں نا سافٹ ویئر، وہ زیادہ اپنی طرف مائل کرتے ہیں. جب سے یہ ٹک ٹاک آیا ہے نا، اس نے تو دنیا کو پاگل ہی کر کے رکھ دیا ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے یہ ینگ جنریشن نوجوان ایسے سڑک کے کنارے، بس ایک نے موبائل پکڑا ہوتا ہے، دوسرا آگے ڈانس کر رہا ہوتا ہے. وہ بندے دیکھنے والے بھی سمجھ ہوتے ہیں یار یہ کیا تماشا چل رہا ہے، لیکن وہ اپنی مستی میں ایسے مائل رہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس سوشل میڈیا کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.